یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا ہفتہ وار پروگرام حسن احوال جو ربیع الاول کے اسپیشل پروگرامز میں شامل ہے، آج ہم اس پروگرام کے حوالے سے جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری ذمہ داریاں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کر کے پھر ہم اپنی ذمہ داریوں سے دور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ آج ہم میلاد شریف کے مقاصد کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جو اسلوب ہے عربی زبان کا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر، یہ دراصل کسی بات کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے شمار صفات عطا فرمائی ہیں، اور ان میں جو صفت رحمت ہے وہ نمایاں ہے۔ اس لیے سورہ توبہ کی آخری آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ اے لوگو، تمہارے پاس ایک ذی شان رسول تشریف لائے ہیں، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہے، تم ان کو جانتے ہو، تم ان کا قبیلہ جانتے ہو، تم ان کے خاندان کے متعلق آگاہ ہو، تم ان کے نسب کو جانتے ہو۔ عزیز علیہ ما عنتم، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں اس پر بڑی پریشانی ہوتی ہے، ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے بھلائی کے، وہ تمہاری بہتری کے خواہاں ہیں، ہمیشہ چاہتے ہیں آپ کی بہتری ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتری عطا فرمائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ اہل ایمان پر انتہائی شفقت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے نبی ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، کوئی مانے یا نہ مانے آپ کو، لیکن آپ کی رحمت سے اسے حصہ ملتا ہے۔ اہل ایمان جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی مناتے ہیں تو انہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، ہم سب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو میلاد شریف منا رہے ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اس کائنات کے لیے بھیجا تاکہ وہ توحید کا پیغام ساری دنیا تک پہنچائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام پہنچایا۔ تو میلاد شریف کا پہلا جو مقصد ہے وہ ہے توحید باری تعالیٰ، کہ ہم یہ جان لیں اور پختہ یقین کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مین اور اہم مقصد توحید کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے توحید۔ وہ توحید جس کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور جس پیغام کی خاطر طائف کے میدان میں ان اوباش نوجوانوں نے آپ پر پتھر برسائے، وہ پیغام جس کی خاطر آپ کو شیب ابی طالب میں کتنے عرصہ بائیکاٹ کے اندر گزارنا پڑا، وہ پیغام جس کی خاطر آپ نے طرح طرح کی مشکلات برداشت کی، اگر ہم اس پیغام کو بھول جاتے ہیں تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اہم مقصد کیا ہے؟ توحید کی پہچان۔ ہم اپنا سر اللہ کے سامنے جھکائیں، کسی اور کے سامنے نہ جھکائیں۔ اس لیے حضرت ابو موسیٰ، حضرت ابو عمرو، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ابو عمرہ سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ روایت کرتے قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے ایک ایسی بات کہ میں آپ کے علاوہ پھر کسی اور سے نہ پوچھوں۔ جب آپ مجھے بتا دیں میرے دل کو تسلی ہو جائے گی، اور میں اس بات پر پوری زندگی ثابت رہوں گا، اور آپ کی بتائی ہوئی بات کو میں اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لوں گا، عمل کرتا رہوں گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اے ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ، آپ یہ کہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو، ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ، یہ ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، انہیں ایک ایسی نصیحت عطا فرما رہے ہیں، انہیں ایک ایسی بات بتا رہے ہیں کہ جسے سننے کے بعد حضرت ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ نے کہا، اب مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، توحید کا جو سبق میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اب مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ توحید کا سبق ہے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، مجھے توحید کی پہچان ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے صحابی، تو یہ کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم مستقم،
اور پھر اسی پر استقامت اختیار کر. استقامت کیا ہے؟ کہ جب کوئی بات کہہ دی تو پھر اس پہ ڈٹ گئے، اور ایسے ڈٹے پھر نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، بلکہ اپنی ڈیسٹینیشن، اپنی منزل، اپنا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات، اسی کو رکھ کر زندگی کے سفر پہ روانہ ہو گئے. اسی کے سامنے سجدہ کیا، اسی سے مانگا، اسی کے سامنے شکایت کی، اسی کے سامنے اپنے دکھوں کو بیان کیا، کسی اور کے پاس نہ گئے. اسی کو استقامت کہتے ہیں. ایک بزرگ کئی سال تک کعبہ کا طواف کرتے رہے اور ہر روز یہ دعا کرتے کہ یا اللہ یہ میری مشکل حل کر دے. کوئی ان کی مشکل تھی جو حل نہیں ہو رہی تھی. تو ایک دن کسی شخص نے کہا کہ جب تمہاری مشکل حل نہیں ہو رہی دعا مانگنے سے، تو کسی اور سے جا کے مانگ لو. اس بزرگ نے تڑپ کے کہا کوئی اگر در ہے کوئی اور تو مجھے بتاؤ. اللہ کے علاوہ کس کا در ہے جس کے پاس میں جاؤں؟ اللہ ہی کا در ہے جس کے پاس مجھے آنا ہے، اسی سے مانگنا ہے. وہی میری حاجت روائی فرمائے گا، وہی مجھے عطا کرے گا. تو میری حاجت روائی اور میری مشکلات کا حل اور میرے لیے زندگی کی راہوں میں آسانی اللہ تعالیٰ کی ذات پیدا کرتی ہے. اس لیے میں اللہ کے پاس آتا ہوں. ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے میرے بندے جا، میں نے تیرا مسئلہ حل کر دیا ہے. تو نے آج حق بندگی ادا کر دیا. جو میں چاہتا تھا کہ تو یہ کہے تو نے کہہ دیا. اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ مہربان ہے اور اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. کوئی بھی مرد و عورت اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرے، اللہ کو مانے، ایک مانے، اور اپنے دل میں کسی اور کو جگہ نہ دے، تو بس یہی کلمہ کافی ہے. اللہ رب العزت اس کی مشکلات کو حل کرتا چلا جاتا ہے، آسانیاں دیتا چلا جاتا ہے، اور انسان آہستہ آہستہ اپنی ذات میں ایک روشنی کا مینار بن جاتا ہے. کیونکہ وہ اللہ کی توحید کو پہچان چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان چکا ہے. کامل پہچان وہ تو کسی کو حاصل نہیں، لیکن جتنی اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے انسان کو پہچان دی ہے، اتنی پہچان کے ساتھ انسان زندگی گزارے، استقامت اختیار کرے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا مقصد توحید ہے. توحید کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی مشکلات برداشت کی اور لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچایا. تو ناظرین، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منانے کے مقاصد میں پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے. اللہ ہماری عبادت کا مستحق ہے، کوئی اور نہیں. سجدہ بھی اسی کو روا ہے، کسی اور کو نہیں. حاجت روائی بھی وہی فرماتا ہے، کوئی اور نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا، اللہ کی ذات کی ہی عبادت کرنا، بس کسی اور کے سامنے نہ جھکنا، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور اہم مقصد ہے. دوسرا مقصد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، ماننا، ایمان لانا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ اس پوری کائنات کے لیے
قیامت تک کے لیے ہدایت بن کے تشریف لائے ہیں۔ آپ کی ہدایت تمام بنی نو انسان کے لیے ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا مقصد ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان لائے، آپ کی ذات کو آخری نبی تسلیم کرے۔ سورہ احزاب کے اندر ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ احزاب کے اندر وہ واقعہ بھی قابل سماعت ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا متبنہ بنایا، عربوں کے ہاں ایک رسم تھی کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتے، کہتے یہ میرا بیٹا ہے، اور پھر اسے اپنا نام دیتے کہ ولدیت کے خانے میں یہ نام لکھو۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کو نازل کیا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو اپنا نام دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، اے لوگو تم جنہیں اپنا بیٹا بناتے ہو انہیں اپنے حقیقی جو باپ ہیں ان کے نام سے پکارو، وہ اقسط عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف کے نزدیک ہے۔ گویا کہ ایک وہ رسم جو عربوں میں چلی آ رہی تھی، اس رسم کی درستگی ہو گئی، معاشرے کی وہ رسوم اور وہ عادات اور وہ ٹریڈیشنز جو قرآن و سنت کے مخالف نہ ہوں انہیں باقی رکھا جاتا ہے، لیکن جو اللہ کو ناپسند ہیں ان کی درستگی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ صیغہ اقسط، یہ اس میں تفضیل کا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مفضل ہوتا ہے، ایک مفضل علیہ ہوتا ہے۔ مفضل کا معنی جس کو فضیلت دی گئی، اور مفضل علیہ جس پر فضیلت دی گئی۔ تو ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے اور ایک طرف اللہ کی بات ہے، اور شریعت اسلامیہ میں اللہ کی بات کو فضیلت ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ سورس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سنت ہے پہلے، اس کے بعد سنت آتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ نے جو بات کی ہے وہ بھی اچھی ہے، آپ نے بڑا عمدہ عمل کیا کہ حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا، لیکن اس سے بھی زیادہ فضیلت کی بات اللہ کی بات ہے۔ اے میرے نبی، اے میرے بندے، اے میرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہیں تم اپنا بیٹا بناتے ہو انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ گویا کہ اپنے نبی کی بات کو غلط نہیں کہا اللہ نے، کہا آپ کی بات بھی درست ہے اپنی جگہ، لیکن اس سے زیادہ فضیلت والی بات کیا ہے کہ تم انہیں اپنے باپ کے نام سے پکارو۔ گویا کہ اللہ رب العزت ہمیں ادب سکھا رہا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیسے کرنا ہے، کیونکہ ادب وہ چیز ہے جس کے بغیر
نماز قبول نہیں. ادب وہ مقام ہے جس کے بغیر زندگی کی راہیں مشکل ہو جاتی ہیں. تو ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. پہلا مقصد توحید کا پہچاننا، اور دوسرا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کو خاتم النبیین تسلیم کرنا، اور تیسرا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ادب کرنا. کیونکہ ادب کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی توقیر کرو. اور توقیر اور تعظیم کے لیے ایک صیغہ استعمال کیا گیا، ہو. اور وہ جو ہے یہ پروناؤن ہے، عربک پروناؤن، اور یہ جوائنٹ پروناؤن ہوتا ہے جو کلمے کے ساتھ مل کے آتا ہے عربی زبان کے اندر. اور یہ سنگولر فارم میں ہے، واحد ہے، لیکن پیچھے جو مذکور ہے، جو ذکر ہے، وہ اللہ کا بھی ہے، اس کے رسول کا بھی ہے. تو بتایا یہ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی عزت، اگر تم اس کے رسول کی عزت کرتے ہو گویا کہ تم اللہ کی عزت کر رہے ہو. وہ عزتوں میں جدا نہیں ہیں، عزت اللہ کی بھی کرنی ہے اور اس کے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی کرنی ہے، تب جا کر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. اس کا چوتھا مقصد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرنا، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانا، آپ کی سیرت کو اپنانا، آپ کے اخلاق کو اپنانا. سورہ احزاب کے اندر ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگو، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے، اسے اپناؤ. یہ نہیں کہ سال میں ایک دن بس میلاد شریف منا لیا اور پورا سال بھول گئے. سال کے 364 دن بھولے رہے اور ایک دن ہم نے میلاد شریف بنایا، خوشی منائی، بیٹھے، کھایا پیا اور چلے گئے. نو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چوتھا مقصد ہے، آبجیکٹو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے، عمل کیا جائے، آپ کے اخلاق کو دیکھا جائے، سمجھا جائے آپ کا اخلاق کیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، آپ کا اخلاق قرآن ہے، کان خلقہ القرآن. آپ کا اخلاق قرآن ہے. یہ نہیں فرمایا کان خلقہ مثل القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن کی طرح ہے یا کل قرآن، قرآن جیسا ہے. تشبیہ نہیں دی، اس کو میٹافوریکل انداز میں بیان نہیں کیا، بلکہ ڈیسائسو جو میتھڈ ہے اس کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. کان خلقہ القرآن، آپ کا خلق ہی قرآن ہے، تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ جو آپ کے اخلاق کو بناتا ہے تو وہ قرآن سے دور ہوتا ہے، نہ قرآن کے قریب ہوتا ہے، قرآن پر عمل پیرا ہوتا ہے.
تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا، آپ کے اخلاق پہ عمل پیرا ہونا، یہ اہم مقصد ہے۔ ہم محفل میلاد منائیں، اس میں آپ کے اخلاق کو بیان کریں، آپ کی سیرت کو بیان کریں، آپ کی زندگی کو بیان کریں۔ آپ ایز اے باپ کیسے ہیں، ایز اے آقا کیسے ہیں، ایز اے شوہر کیسے ہیں، ایز اے استاد کیسے ہیں، سپہ سالار کیسے ہیں۔ ناظرین، یہ موضوع جاری رہے گا۔ ہم ایک مختصر سی بریک ابھی لیں گے، اور اس مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے آپ کے پاس، اور اس سیشن میں آپ اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس وقت تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر کے ذریعے آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ سوالات پوچھیں، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ویلکم بیک محترم ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ابھی پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہو چکا ہے، اور اس حصے میں ہم اپنے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر کو ڈائل کیجئے، اپنے سوالات پوچھئے، آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم آتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد کی طرف۔ ابھی تک ہم نے 4 مقاصد بیان کیے ہیں۔ پہلا مقصد توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس پر ایمان لانا، اسی کے سامنے سر جھکانا، اسی کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وہی ہمارا خالق، مالک، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، عزتیں دینے والا، سبھی کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دوسرا مقصد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ وہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور پھر اس کے بعد ادب رسالت مآب ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونا ہے۔ آپ کے اخلاق کو پڑھ کے اپنی ذات کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ آپ کا اخلاق قرآن، اور قرآن کی تلاوت، اس کی سمجھ، اس پر عمل پیرا ہونا، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم مقصد ہے۔ قرآن کو تو ہم بھول گئے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا رشتہ دار فوت ہو جائے تو پھر ہم وہ اوپر کی الماری سے قرآن نکالتے، اس کا غلاف اتار کے جھاڑ کے پھر سورہ ملک، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ بس قرآن کا ہماری زندگی میں یہی رول رہ گیا، اس کے علاوہ ہم قرآن کو نہیں دیکھتے۔ جب مشکل پڑتی ہے پھر قرآن کھلتا ہے، پھر قرآن پڑھتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ایک شیڈول بناتے اپنی زندگی کا، کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس طرح قرآن پڑھنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 7 دن میں قرآن ختم فرماتے، 3 دن میں قرآن ختم فرماتے، بعض صحابہ 1 دن میں قرآن ختم فرماتے، 1 رات میں قرآن ختم فرماتے۔ قرآن کے ساتھ یہ محبت،
صحابہ آپس میں ملتے تو پوچھتے کہ ہمیں کوئی قرآن کی سورت سنا دو، اور سورہ عصر کے متعلق یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام جب بھی ملتے تو جدا ہوتے تو سورہ عصر ایک دوسرے کو سنا کر جدا ہو جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ ایک دوسرے سے حق بات کی نصیحت اور وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ ہے سورہ عصر۔ تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو قرآن سنا کر اپنی ملاقات کو خوبصورت بنا لیا کرتے تھے۔ آج ہماری ملاقاتیں آپ دیکھیں کہ جب بھی ملاقات ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ عجیب و غریب گپ شپ شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، وہ فلاں کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں تو اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اب آگے ہماری منصوبہ بندی کیا ہونی چاہیے؟ ہماری ملاقاتیں حسد اور کینہ پروری کی عظیم مثالیں بنتی جا رہی ہیں۔ ملاقات تو ایسی ہوتی کہ جب ملتے دل روشن ہوتا، گھروں میں ہم ملتے، چلیں ایک سورت کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں بیٹھ کے، پھر گھر کی باتیں بھی چلتی رہیں، ساتھ ساتھ خاندانی امور پہ بھی بات ہو جائے، کاروباری معاملات پہ بھی گفتگو شنید ہوتی رہے۔ تو قرآن کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن عزتیں عطا کرتا ہے اسے جو اس کے پاس آ جائے، جو اسے پڑھے، جو اسے سمجھے۔ جو دور ہو جائے ذلت اس کا مقدر بنتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، اب ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہم کتنا وقت قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں، سوچنا ہوگا ہم۔ ناظرین، زندگی کی ایک ڈائری ہم بنائیں اور اس ڈائری میں ایام لکھیں، اور ہر دن ہم کتنا مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا اسے لکھیں۔ مہینے کے بعد پھر ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کچھ لرن کیا قرآن سے، اس کی ریفلیکشن ہماری شخصیت پہ نظر آتی کہ نہیں آتی؟ اگر اس کے اثرات ہماری شخصیت پہ نظر آ رہے، محسوس ہو رہے ہیں، تو پھر سمجھو قرآن کا مطالعہ ہمارا کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر ایک ماہ کے بعد قرآن کو پڑھنے کے بعد ہم نہ بدلے تو سمجھے قرآن کا مطالعہ ہم نے کیا نہیں، بلکہ قرآن کھولا تھا، اسے دیکھا تھا، بس دل کہیں اور تھا، ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا، عقل میں کچھ اور باتیں تھیں۔ جسمانی طور پر ہم قرآن کے سامنے تھے، لیکن دل کہیں اور، دماغ میں کچھ اور، دل میں قرآن کی محبت نہ اتر سکی۔ لیکن ہمت نہ ہاریں، پھر مزید آ کے کوشش کریں، بار بار کوشش کریں۔ ہم ایک کتاب دی ہے، کتاب ہدایت، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ صرف شفا ہے یا رحمت ہے۔
قرآن کی دو صفتوں کو اللہ رب العزت نے بیان کیا سورہ اسراء کے اندر، کہ قرآن میں جو کچھ نازل ہوا وہ نہیں ہے مگر صرف رحمت اور شفا ہے۔ شفا جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے شفا کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب انسان کسی ظلم کا شکار ہوتا ہے اسے رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے انسان کو، اور وہ کیا؟ کہ بیماری میں شفا کی اور مشکلات میں رحمت کی، اور قرآن نے وہ دونوں چیزیں مہیا کر دی۔ کہ لوگوں، قرآن رحمت بھی ہے اور قرآن شفا بھی ہے۔ قرآن کو پڑھو، روحانی بیماریوں کا علاج ملے گا۔ قرآن پڑھو، تمہیں زندگی گزارنے کا اسلوب ملے گا۔ قرآن پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ قرآن پڑھو، تمہیں ترقی کی راہیں ملتی چلی جائیں گی۔ اسی قرآن میں ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کے اندر، جو اہل ایمان ہیں، اہل ایمان کو عقل مند کہا گیا قرآن کی اصطلاح میں۔ قرآن کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو ایمان لے آیا، اور ان کی دو صفتوں کو بیان کیا قرآن نے سورہ آل عمران میں۔ آخری آیات میں پڑھ رہا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند، حقیقی عقل مند، اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے پہلو کے بل پکارتے ہیں، اس کا ذکر کرتے، اسے یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر وہ رب کی تخلیق میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں، جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے اس میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ گویا کہ غور و فکر کرنا یہ سائنس کا دروازہ کھولنا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اہل ایمان ہو اور پھر تم سائنس کے میدان میں قدم رکھتے ہو تو جب تمہارے سامنے راز کھلیں گے قرآن کے تو تم آخر میں آ کے یہ کہہ سکو گے، تمہیں یہ کہنا پڑے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ جب کائنات کے راز کھلتے چلے جائیں گے، اسرار اور رموز تمہارے سامنے واہ ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، تو تم کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ کائنات رائگاں پیدا نہیں کی، بس اب ہمیں اپنا بندہ بنا لے، ہمیں قرآن کا خادم بنا دے، فقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو قرآن ترقی کی راہوں کو بیان کرتا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو قرآن کے اندر نہیں؟ قرآن دنیا ہو، دین ہو، آخرت ہو، ایمان ہو، اخلاق ہو، معاملات ہو، تجارت ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک کے متعلق قرآن ہمیں روشنی عطا کرتا ہے، رہنمائی دیتا ہے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد قرآن کی تلاوت، اس کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من حافظ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ۔ اس حدیث کا ترجمہ ہم تھوڑی دیر میں کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، آئیے دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی میری میرا بہن، سوال یہ ہے جی وسوسے سے اور اسد سے کیسے بچنا ہے، اور یہ کوئی بتائیں تو قرآن کو کیسے ترتیب میں یاد کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ جی بہت شکریہ. یہ ہماری بہن نے سوال پوچھا کہ حسد سے ہم نے کیسے بچنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر اور قرآن نے بے شمار مقامات پر فرمایا کہ حسد سے بچو، اور جب بھی تم کسی کو اچھی حالت میں دیکھو اس کے لیے بھی دعا کرو اور اپنے لیے بھی دعا کرو، کیونکہ اللہ راضی ہے تبھی تو اس نے دیا اسے. اگر اللہ راضی نہ ہوتے تو اسے عطا ہی نہ فرماتا. حسد کی جگہ رشک کرو. رشک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے اسے دیا، اسے اور دے اور ہمیں بھی عطا فرما، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تو جب بھی ایسا خیال آئے تو حسد کرنے کے بجائے رشک انسان کرے کہ یا اللہ تو نے اسے مال و دولت دیا اور دے، تیرے خزانوں میں کیا کمی، اور ہمیں بھی عطا فرما. اور اس کے ساتھ طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بھی ایسا خیال آئے تو پھر نیچے والے کو دیکھیں، اپنے سے کمتر کو دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کتنی اچھی حالت میں رکھا ہے. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے کئی کتابیں لکھی. ہمارے مدارس کے اندر ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، گلستان بوستان. انہوں نے ایک واقعہ لکھا گلستان کے اندر کہ میں نے کبھی بھی رب کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا تھا، شکایت نہیں کی تھی. ایک مرتبہ مسجد میں گیا، میری جوتی چوری ہو گئی اور میں ننگے پاؤں ہو گیا اور میں نے شکوہ کیا. تھوڑی ہی دیر گزری، اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن آج تو حد ہو گئی، جوتی ہی میری کسی نے چرا لی. تھوڑی ہی دیر گزری تو دیکھا سامنے ایک لنگڑا آدمی آ رہا تھا. اسی وقت توبہ کی کہ یا اللہ شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے سے کمتر آدمی کو دکھا دیا. میرے پاس ٹانگیں تو ہیں، میں چل تو سکتا ہوں، وہ تو بیچارہ لنگڑا کے چل رہا، یہ چل بھی نہیں سکتا. تو جب بھی اس قسم کا خیال یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، نفس کی طرف سے آتا ہے، تو انسان اپنے کمتر کو دیکھے، کمزور کو دیکھے، تاکہ وہ خیال دل سے غائب ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں حسد سے محفوظ کرے. اور جب بھی اس قسم کا خیال آئے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. میں اگلے سوال کا جواب تھوڑی دیر میں دیتا ہوں. ہم ایک کال ابھی لے لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 شاید آواز کوئی سمجھ نہ آ سکی، تو ہم سوال کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں جو ابھی ہماری بہن نے سوال کیا کہ ہم قرآن کو کیسے ترتیب کے ساتھ یاد کریں. قرآن کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو استاد کے پاس پڑھتی ہیں یا خود پڑھتی ہیں، دو ہی طریقے ہیں. اگر استاد کے پاس پڑھتی ہیں تو پھر استاد آپ کو بتائے گا کہ اتنی آیتیں روزانہ یاد کر کے آؤ. وہ اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے قرآن حفظ کرنے کا، جس میں ہمارے مدارس کے اندر ایک سبق ہوتا ہے، ایک سبقی ہوتی ہے، ایک منزل ہوتی ہے. سبق جو ہے وہ چند لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ سبقی سنتے ہیں جو پچھلے 5 یا 8 سبقوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے. اور منزل وہ ہوتی ہے کہ جو 2-3 مہینے پہلے آپ حفظ کر چکے ہیں، اس میں سے آدھا سپارہ جو ہے
وہ آپ کو سنانا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں اس طریقے سے یاد کرنا ہوتا ہے. جی میں اپنے جواب کو جاری رکھوں گا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, آئیے ہم ان کی بات کو سنتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ بارہ ربیع دن میں کیا بچوں کو کرنا چاہیے؟ کیا پڑھنا چاہیے تھا بیٹا؟ جی اللہم صلی علی. جی ہمیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ہمیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام میں درود پاک پڑھنا چاہیے, پڑھنا ضروری ہے, اور اس کے بغیر بھی میلاد شریف مکمل نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. اور دوسرا طریقہ قرآن حفظ کرنے کا یہ ہے کہ اگر گھر میں اکیلے خود حفظ کرنا ہے تو پھر آپ ایک شیڈول بنائیں کہ آپ روزانہ 3 یا 4 آیتیں جو آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں کریں, اور قرآن یاد کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور قرآن یاد ہو جائے گا. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم مقصد درود پاک پڑھنا بھی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ اپنی شان کے مطابق رحمتیں بھیج رہا ہے, اور فرشتے اپنے مرتبے کے مطابق آپ کے لیے رحمتوں کی دعا کر رہے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلو علیہ وسلم تسلیما, تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم درود پاک بھیجیں, اور صرف ایک دن نہ بھیجیں, پورا سال بھیجیں, اور دن میں ہر نماز کے بعد ہم درود پاک پڑھیں, نماز سے پہلے پڑھیں. اللہ رب العزت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا اس کے لیے. نمازوں کے لیے اوقات مقرر ہیں, لیکن درود کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں. جس وقت جی چاہے پڑھو. وہ کیا شعر ہے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت کا اظہار, سوتے جاگتے ہر وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کا تصور ہو. اور پھر قرآن مجید کو انسان پڑھے, درود پاک کو پڑھے, تو دیکھیے زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں, انسان کی زندگی کس طرح بدلتی ہے. میلاد شریف کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کا ادب کیا کرتے, اپنے والدین کا ادب کیا کرتے. حالانکہ آپ کے والد گرامی آپ کی اس دنیا میں آنے سے پہلے انتقال فرما چکے تھے, جا چکے تھے, پردہ فرما چکے تھے. آپ کی والدہ مائدہ 6 سال کی عمر میں آپ پردہ فرما گئے, اور آپ کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جب بھی آپ کے پاس آتی آپ ان کے لیے چادر بچھا دیتے, اور چادر بچھا کر ان کی اعانت کرتے, ان کی مدد فرماتے. وہ جس مقصد کے لیے آتی آپ
ان کی مشکل کو آسان فرما دیتے. آپ کے صحابہ نے دیکھا آپ کو کہ آپ اپنی رضائی والدہ کا اتنا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کی حاجت روائی کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بھی آئیں. کوئی مشکلات تھی، ان کے حل کے لیے آئیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے چادر بٹھایا. وہی ادب کیا جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا. اور وہ جس حاجت کے لیے آئی تھی وہ حاجت بھی پوری فرما دی. تو ماں کا ادب، اپنے والد کا ادب، یہ بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم مقاصد میں سے. لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھی ڈیلنگ، یہ بھی میلاد النبی کا مقصد ہے. یہ نہیں کہ انسان میلاد النبی منائے اور بعد میں بد اخلاق ہو جائے، لوگوں سے لڑتا پھرے. نہ، بلکہ میلاد کی محفل میں آنے والا انسان ایسا ہو جب وہ واپس جائے تو وہ اخلاق قرآن کا کامل نمونہ بن کے واپس آئے، اسوہ رسول کو اپناتا ہوا آئے، قرآن و حدیث کی روشنی اس کی شخصیت سے ظاہر ہوتی ہو. پتہ چلے کہ اس نے میلاد شریف کی محفل کو اٹینڈ کیا ہے، نہ کہ انسان میلاد شریف کی محفل کو اٹینڈ کرنے کے بعد بد اخلاق ہو جائے، لوگوں کے لیے وبال جان بن جائے، گالیاں دیتا پھرے، تنگ کرتا رہے، مال کھا لے کسی کا، جھوٹ بولنا شروع کر دے، تنگ کرے لوگوں کو. نہ، حسن سلوک کرے لوگوں کے ساتھ. میلاد شریف سے پہلے وہ کیا تھا اور میلاد شریف کے بعد اس کی طبیعت بدل گئی، اس کی حالت بدل گئی. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد کو بیان کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید کو پہچاننا، ختم نبوت، اخلاق رسول، قرآن، درود پاک پڑھنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اس کے اہم مقاصد ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مقاصد کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں گے، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اس وقت تک کے لیے جو ہم نے مقاصد بیان کیے ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور ازل تیری جبیں یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین.